الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق اللہ العظیم۔ صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ قابل صد تکریم و تعظیم ارباب فکر و دانش، تشنگان علوم نبویہ، معززین علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کو حضور کی آمد کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور حضور کی رحلت کا مہینہ بھی کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں اللہ رب العزت نے ایسی منفرد شانیں رکھی جو کسی نبی کی آمد میں نظر نہیں آتی۔ کسی بھی نبی کے ذکر کی ابتدا اس کی آمد سے، حضور کے ذکر کی ابتدا آمد سے نہیں، عالم ارواح سے۔ کسی بھی نبی کے ذکر کی انتہا رحلت پر، حضور کے ذکر کی انتہا رحلت پر نہیں بلکہ جنت الفردوس تک ہے۔ عالم ارواح میں آپ کے ذکر کے تذکرے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پہلے انبیاء کی زبان پہ آپ کے تذکرے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، حضرت ابراہیم نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کے تذکرے، آپ کی آمد کی بشارتیں موجود۔ صاحب مشکات شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں، ایک یہودی بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حضور اس کے گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ اس کا باپ سرہانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس یہودی سے سوال کیا، میں تجھے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس رب نے موسیٰ پہ تورات کو نازل کیا، ہل تجد فی التورات نعتی و صفتی و مکرجی، بتا اس تورات میں میرے اخلاق کو پاتا ہے کہ نہیں پاتا، میری تعریف و توصیف پاتا ہے کہ نہیں پاتا۔ اس یہودی نے جھوٹ بولا، کہنے لگا لا۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں قال الفتى، بچہ بولا نہیں اللہ کے رسول نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کی قسم انا نجد لک فی التوراۃ نعتک و صفتک و مکرجک، میں نے تورات میں آپ کی تعریف و توصیف کو پایا، آپ کے اخلاق کو پایا۔ ابھی میرے نبی تشریف نہیں لائے، عالم ارواح میں آپ کی آمد کے تذکرے موجود، پہلے انبیاء کی زبانوں پہ آپ کے تذکرے موجود، پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کی آمد کے تذکرے موجود۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں مشکات شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنی اصل بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو اس نے مجھے جنم دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ امام زرقانی رحمہ اللہ شرح مواحد میں لکھتے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میں اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرنے لگی کہ حضور دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، مجھے ذرہ برابر بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، میں پاؤں پتھر پہ رکھتی، محسوس یہ ہوتا کہ روئی کی گھالوں پہ رکھ رہی ہوں، پانی لینے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ پہنچتی تو محسوس ہوتا کہ میرے استقبال میں پانی پہلے موجود ہے، میں دستوں کے قریب سے گزرتی تو ٹہنیوں کے جرمٹ مجھے سلامی پیش کیا کرتے۔ ابھی میرے نبی دنیا میں نہیں آئے، ہر طرف رون کے آ گئی، پہلے ہی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آپ دنیا میں تشریف لائے میری گود سے ایسا نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، میں نے سر زمین بطحا پہ بیٹھ کے شام اور
بسرا کے محلات کو دیکھ لیا۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ جب حضور تشریف لائے ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو گئی، پرندے بھی اتنے خوش ہوئے کہ ایک دوسرے کو آپ کی آمد کی مبارکیں دینے لگے۔ یوں محسوس ہوا کہ اب ظلم کا دور ختم ہو گیا، جہالت کی طویل شب جو تھی وہ رخصت ہو گئی، وہ آ گیا جس پر انسانیت کی معراج ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آقا آ گیا جس کی غلامی پہ ہزاروں آقا قربان کیے جا سکتے ہیں۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی۔ یکا یک تھا کہ کعبے پہ ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا۔